تیسری وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ خاندان کا علم رکھتے تھے، ان کے آباء و اجداد سے علم آ رہا تھا، تو محدثین جو روایات لیتے تھے اس کے اندر کوشش کرتے تھے اعلی سند کی، اور اعلی سند کیا ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل ہمدرد ایک الزام لگاتا ہے محدثین پر، علماء پر، اہل سنت کہلوانے والوں پر، کہ انہوں نے امام باقر سے روایات نہیں لی، ان کی فقہ نہیں لی، امام جعفر سے روایات نہیں لی، ان کی فقہ نہیں لی۔ کیوں نہیں؟ امام جعفر سے کیوں نہیں لی روایات، یا ان کی رائے کیوں نہیں لی؟ میں ایک دفعہ بھی انہیں نہیں بتایا جاتا کہ امام محمد الباقر علیہ السلام کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے، یا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی کیا رائے ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ دوسری طرف ایک فقہ موجود ہے جسے کہتے ہیں فقہ جعفریہ، فقہ جعفریہ، پوری فقہ۔ اب یہ جو سوال ہے کہ آپ اپنے مدارس کے اندر دیوبندی، بریلوی یعنی اہل سنت والجماعت سلفی جب دین کا مسئلہ بیان کر رہے ہوں کہ قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، اور اس میں ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل ان کی رائے یہ ہے، لیکن وہاں پر آپ امام جعفر الصادق کی رائے نہیں بتاتے، ان کا مسئلہ، ان کا بیان کردہ ہوا حل وہ آپ بیان نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیوں ان کی رائے کو، اس پر گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے؟ زفر ابن حزیل اور محمد بن الحسن الشیبانی، ان کی آراء کا بیان ہوتا ہے، فلاں فلاں امام کا، چلپی، سرخسی، لیکن جو علم کے منبع ہے اہل البیت علیہم السلام، ان کی کوئی رائے بیان نہیں ہوتی۔ بھائی ان دونوں سے احادیث جو صحیح سند کے ساتھ پہنچی محدثین نے روایت کی ہیں، اور آپ لوگ خود کہتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ اہل بیت پر حکمرانوں نے ظلم و ستم کیے، اور اکثر وہ تکالیف میں رہے، اور وہ زیادہ عبادت گزار تھے، تو ان کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا، اور کچھ وقت تکالیف میں گزرتا تھا، اس لیے وہ اس طرح تدریس کا، درس کا سلسلہ نہیں چلا سکتے تھے جس طرح باقی لوگوں نے چلایا۔ پہلی بات تو یہ رہ گئی۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام جعفر کا شاگرد تھا۔ کیسے بھائی؟ 2 سال پڑھتا رہا۔ کب پڑھتا رہا؟ کہاں پڑھتا رہا؟ اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ ایک ہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر اور امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی، جس میں امام جعفر نے ایک لمبا قصہ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر امام ابو حنیفہ کو قیاس سے منع کیا کہ قیاس نہ کیا کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب انہوں نے قیاس سے منع کیا تو کیا مراد ہوا؟ کہ عام اپنی مرضی سے فتاویٰ نہ دیا کرو، اور پھر یہ ان کی ایک فتاووں پر مشتمل کتابیں لے آتے ہیں لے کر شیعہ بعد میں کہ یہ امام جعفر کی بات ہے، یہ امام جعفر کی بات ہے، بھی کوئی سند آگے نہیں ہے، یعنی ان کی خود کی بات ہے۔ بھی خود کی بات کرنے سے تو تم خود حوالہ پیش کر رہے ہو کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کو منع کیا، اور پھر خود کیسے باتیں کرتے رہ گئے؟ خود جیسی کہ تم کہتے ہو کہ ان کی رائے لیتے رہو، وہ تو رائے سے، قیاس سے منع کر رہے ہیں۔ ایک دلیل لے آتو، امام ابو حنیفہ سے ملاقات کی، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ رائے قیاس نہ دو، اور پھر کہتے ہو کہ ان کی رائے لینی چاہیے۔ بھئی اگر یہ بات سچی ہے تو وہ تو رائے کے تھے ہی مخالف، اور پھر شیعہ کہیں گے کہ نہیں وہ تو امام تھے، ان کی بات تو حجت تھی۔ بھئی ہم تو وہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ بات نہ بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ انہوں نے رائے دینے سے منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے جب ملاقات کی تھی یہ بات کی تھی کہ نہیں تھی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ کی تھی، اور ہم یہی جانتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کی تھی،
جب یہ بات کی تھی، رائے قیاس سے منع کیا تھا، تو ان کی رائے آئی کہاں سے؟ پھر جب وہ لوگوں کو منع کرتے تھے، جب وہ لوگوں کو خود منع کرتے تھے، تو پھر آپ کیسے رائے دیتے تھے؟ تو یہ بات جو ان کی رائے پر مشتمل تم نے ایک فقہ ترتیب دے رکھی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور جو ان سے صحیح سند کے ساتھ روایات پہنچی ہیں وہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر درج کی ہے، اور جو کچھ رائے بھی ان کی آ گئی ہے وہ امام باقر کی آئی ہے یا امام جعفر کی آئی ہے، تو وہ محدثین نے درج کی ہے، اور اس طرح نہیں جس طرح کے باقیوں کی ہیں۔ وہ اس وجہ سے، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ایک تو دو وجہ تو میں نے پہلے بتا دی کہ وہ تکالیف میں رہتے تھے اور عبادت میں رہتے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو باقی ائمہ مشہور ہو گئے اور ان کی رائے بیان کی جاتی ہے، اس کا مین سبب یہ ہے کہ ان کے شاگردوں نے وہ باتیں مشہور کی ہیں، تو جن کے شاگرد مشہور کرتے گئے ان کی بات مشہور ہوتی گئی، اور یہ نہیں کہ صرف یہی لوگ تھے، امام ابو حنیفہ تھا، امام مالک تھے، باقی کوئی نہیں تھے علماء، ان سے بڑے علماء اور بھی تھے ان سے پہلے والے، تو ان کی باتیں جو زیادہ مشہور نہیں ہوئیں کافی سارے علماء کی، کیا وہ عالم نہیں تھے؟ ان کی باتیں کیوں نہیں مشہور ہوئیں؟ ان کی رائے کیوں نہیں مشہور ہوئی؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کے شاگردوں نے ان کی باتیں مشہور نہیں کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو عباسیوں نے حکومتی فقہ بنا دیا، اور امام مالک کی بات کو ادھر اندلس والوں نے اپنا لیا، اور امام شافعی کی بات کو مصر والوں نے اپنا لیا، اس لیے یہ باتیں زیادہ مشہور ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اہل سنت امام جعفر یا امام باقر سے بغض رکھتے تھے، اور ایک اور وجہ ان سے روایات کم آنے کی، وہ تو باقی اچھے خاصے محدثین سے کم ہیں، لیکن دو وجہ پھر بھی وہی رہ گئی، تکالیف اور عبادت کی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ خاندان کا علم رکھتے تھے، ان کے آباء و اجداد سے علم آ رہا تھا، تو محدثین جو روایات لیتے تھے اس کے اندر کوشش کرتے تھے اعلی سند کی، اور اعلی سند کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ درمیان میں جو راوی ہیں وہ بہت جتنا ہو سکے کم ہو جائیں، اور امام جعفر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی پوشت ہے، تو اگر امام جعفر سے اگر وہ اس طرح اپنے آباء و اجداد سے روایت لیں، کوئی شخص لیتا ہے تو اس کے بیچ میں 6 کڑیاں آتی ہیں، اور اگر اسی دور کے کسی اور محدث سے روایت لیتا ہے تو اس کے اندر ایک صحابی کی اور ایک تابعی کی کڑی آ گئی، 2 راوی آتی ہیں۔ تو جب محدث کوئی روایت لیتا ہے تو وہ لیتا پہلے تو سب کی بات سنتا رہتا ہے، لیکن جب وہ کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم راوی ہوں بیچ میں، تو اس لیے وہ روایت اپنی کتاب میں درج کرے گا، جو ایک مختصر کتاب لکھے گا جس کے اندر کم راوی ہوں، تو وہ امام جعفر کی پھر نہیں لکھے گا، وہ اس راوی کی لکھے گا، اس محدث کی لکھے گا جس کے درمیان میں آنے سے 2 راوی درمیان میں بچتے ہوں۔ تو اس وجہ سے بھی کچھ روایات احادیث ان سے کم لی گئی ہیں کہ ان کی وجہ سے اگر جس طرح یہ سلسلہ چلایا جائے ان کے آباء و اجداد سے تو روایات میں راوی زیادہ بنتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے، کیونکہ یہ محدثین کی عادت تھی، اس کو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ اس طرح کرتے تھے۔ امام بخاری، امام مسلم نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے کہ جو محدثین ان کے استاد تھے کافی سارے، ان سے روایات انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھی، اس وجہ سے کہ اسناد جہاں زیادہ بن رہی تھی، راوی درمیان میں زیادہ آ رہے تھے، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، جن میں کم آ رہے تھے ان کو لکھا۔ تو یہ سبب ہے، یہ اسباب ہے۔ اور اگر آپ کو اعتراض ہے سارے محدثین پر تو پھر آپ سنی کیوں کہلواتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ تکیہ باز ہیں۔